حضرت حمزہ کے حوالے سے نبی الاسلام نے خواہش کی تھی کہ کاش حمزہ کی شہادت پر کوئی ماتم کرنے والا ہوتا. جی بالکل، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس وقت یہ چیزیں بین نہیں ہوئی تھی بھائی. غزوہ بدر تو کئی صحابہ نے شراب پی کے لڑی ہوئی ہے. جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں ان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، خود حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے موقع پر مجھے وصیت کی کہ شاید میں کل مارا جاؤں تو تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے شراب پی اور لڑنے کے لیے میدان بدر میں گئے، شہید ہوئے. اور کہتے ہیں اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا. لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میں اپنے باپ کو ایک الگ قبر میں شفٹ کر دوں. تو کہتے ہیں ان کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھودی اور ان کی لاش نکالی تو بالکل صحیح سلامت تھی، صرف کان کے اوپر تھوڑا سا کوئی نشان تھا. 6 مہینے بعد، یہ 6 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی بھائی، 6 دن میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروٹوکول تھا. تو شراب کی حالت میں دنیا سے گئے. وہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی بھائی، اسی نشے میں گئے. شہادت کی موت. اور پھر ان کو الگ قبر میں ان کے بیٹے نے شفٹ کیا. اور دیکھیں حضرت جابر نے پھر اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا. انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی جو آلریڈی بچوں والی تھی. اور وہ بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے کہا کہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو مجھے ان کی پرورش کے لیے ایک ایسی سینئر خاتون چاہیے تھی، تو میں نے شادی کی. مصروفیات کی وجہ سے کیا زور اثر کا وقت اور مغرب عشاء ایک ساتھ رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی کبھار اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کے لیے سہولت ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے ہر معاملات کو الگ الگ وقت میں ادا کر رہے ہیں اور نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ کی تو پھینٹی لگنی چاہیے کہ آپ نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا. ہم نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں جب واقعی آپ کی ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں ہے تو 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی اسلام کی عمومی سنت ہے. ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس فیسلٹی سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو واقعی کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور یہ ضرورت وہ نہیں جو مولوی آپ کو کہتے ہیں شدید کوئی ضرورت ہو، شدید بارش ہو. نہیں، کوئی بھی مصروفیت، آپ کی ذاتی مصروفیت، آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، آفس کا ایشو ہے، کالج یونیورسٹی کی کلاسز کا ایشو ہے جو واقعی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا تو میں نے نماز جمع کی، تو ضرور کریں، آپ کے لیے سہولت ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 7-8 کے مطابق علیین اور سجین میں لوگوں کے اعمال درج کیے جائیں گے. حضرت برا کی بیان کردہ حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے، مگر اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں آپ نے بالکل کہا کہ علیین اور سجین میں ان کے نامہ اعمال کو درج کیا جاتا ہے. تو یہ نامہ اعمال رکھنے کی جگہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے لیے بھی مقام رکھا ہوا ہے علیین اور سجین میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں سے ایک مقام ہے یہ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. نامہ اعمال بھی ہیں. ظاہر ہے جس قید خانے میں ایک کافر کی روح کو قید کیا جائے گا تو اس قید خانے کا ریکارڈ وہیں پر ہوگا نا، وہ جنت میں تو نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جنتیوں کا ریکارڈ جہاں پر ہوگا وہیں پر جنتی ہوں گے، اور جہاں جہنمیوں کا ریکارڈ ہوگا وہیں پر جہنمی بھی ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، آمین. کپورے اور اوجری کھانا جائز ہے. دیکھیں جو اسے ناجائز سمجھتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے وہی کھاتے ہیں بریلوی دیوبندی. ہمارے نزدیک تو یہ ساری چیزیں حلال ہیں.
حلال جانور کی یہ ساری چیزیں حلال ہیں. وہ جو سنن کبریٰ البیہقی سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں یا حرام ہیں، تو وہ جعلی بات ہے، وہ روایتی جعلی ہے. ہمارے دیوبند کے علماء کہتے ہیں حرام ہے. کوئی نہیں، کھاتے ہیں بھائی، علماء دیوبند تو بہت کھاتے ہیں. ہاں جی، اب میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا یار، کس لیے کھاتے ہیں وہ. اگر پلاٹ قسطوں پر لیا تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اور پلاٹ اس نیت سے لیا کہ ایک پلاٹ کو بیچ کر دوسرے پر گھر بنائیں گے. دیکھیں، جو آپ نے گھر کی نیت سے لیا ہے وہ تو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیز ہے، اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ نے ایسٹ کے طور پر پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی غرض سے، ظاہر ہے وہ آپ کا کنز ہے جو آپ نے پلاٹ کی شکل میں جوڑا ہوا ہے. کنز بینک بیلنس کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈالرز کی شکل میں ہو سکتا ہے، زیورات کی شکل میں ہو سکتا ہے، گولڈ کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، ویلیو وہ نہیں جو آپ کو پراپرٹی ڈیلر بتاتے ہیں کہ جی اتنی آپ کی چڑھ گئی ہے. جب بیچن جاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ کوئی گاہک ہی نہیں ہے اتنی تھا. ہاں، پراپرٹی ڈیلر آپ کو کہہ رہا ہے جی پلاٹ جو ہے وہ 40 لاکھ کا ہے، بیچنے گے تو 30 لاکھ کا بک رہا ہے، تو 30 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے، 40 لاکھ کے اعتبار سے نہیں دیں گے، اور وہ بھی سال پورا ہو تو. یہ تو ہے میرا موقف، جس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل درست سمجھتا ہوں. لیکن پلاٹس کے حوالے سے دوسرا موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے علماء عرب کا. ان کا موقف یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر آپ زکوٰۃ صرف اس صورت میں دیں گے جس سال آپ اس پلاٹ کو بیچ کر لیکویڈیٹ کریں گے، سونے کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں آپ کے پاس مال آئے گا تو اس 1 سال کی آپ زکوٰۃ اس میں سے نکالیں گے، باقی سالوں کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. رہے حنفی علماء تو وہ کہتے ہیں پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. پرانے زمانے کی ان کی فقہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ پلاٹ کو قیاس کرتے ہیں زمین کے اوپر کہ چونکہ پلاٹس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جاتی، اسلام نے زمین کے اوپر عشر رکھا ہوا ہے، تو جب آپ پلاٹ کے اوپر کوئی چیز اگا ہی نہیں رہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ اب ان کو کون بتائے کہ تمہارے سینکڑوں کنال ایک طرف اور اسلام آباد میں F11 میں ایک چھوٹا سا پلاٹ ایک طرف. تو یہ مال تجارت ہے، اس وقت یہ کنز ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. ورنہ آپ لوگوں کو کتنا خطرناک مسئلہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا بتاؤں. ہمارے ایک اس وقت بریلوی استاد تھے، اب تو پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، ایک ڈگری کالج میں وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے. تو ان سے میں نے اس وقت یہ ایشو ڈسکس کیا کہ فقہ حنفی میں پلاٹ کی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے زمین کے اوپر قیاس کیا جس کے اوپر آپ کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہے. تو وہ زرعی زمین کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے جس پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے اور آپ نہیں کرتے، لیکن جو یہ کمرشل پلاٹس ہیں آپ کے پاس جن کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر آپ یہ خطرناک کھیل کھیلیں گے تو جس شخص کے پاس 40-50 تولے سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنا 40-50 تولہ سونا بیچ کر اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خرید لے تو فقہ حنفی کے تحت اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کو کرنسی اور سونا چاندی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پلاٹ خریدیں اور زکوٰۃ سے بھاگے. تو اس زمانے میں بھی میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی تھی کہ یہ میری عقل میں آپ کا مسئلہ نہیں آتا. اب انہیں کون بتایا کہ بھئی اس زمانے میں بزرگ لکھ گئے، ان بچاروں کو کیا، اب مجھے بتائیں امام حنیفہ کو کیا پتا تھا کہ کسی زمانے میں پلاٹس کنز بن جائیں گے، ایسٹ بن جائیں گے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو جو ہم بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتے. جس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا وہ زرعی زمین کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. یا تو دکھائیں نا کہ امام حنیفہ نے یہ بتایا ہو کہ جو پلاٹ آپ نے کنز کے طور پر جوڑا ہوا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ سونا چاندی کی طرح اتنی بڑھتی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، پھر ہم مانیں گے. ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں تھی. لہذا جو ہمارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تو مال تجارت کی کیٹیگری میں جہاں آپ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ دکان میں جو مال بیچنے کی غرض سے رکھا جاتا ہے وہ مال تجارت ہے،
ادویات جو رکھی جاتی ہیں میڈیکل سٹور پہ بیچنے کی غرض سے، وہ مال تجارت ہے. سال کے بعد آپ نے ان کی قیمت نکال کے ان کے اوپر زکات دینی ہے. تو بھائی یہ پلاٹ بھی مال تجارت ہے، کیونکہ آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. ہاں اس پلاٹ کو آپ کرائے پہ دے دیں زمین کے طور پر، تو پھر آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں، پیسہ رننگ میں آ گیا. اس کی کمائی کے اوپر زکات ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے، اگر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی زکات نہیں. آپ کے پاس 10 مکان ہیں کرائے پہ دیے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زکات نہیں اس کے اوپر. ہاں اس کی کمائی کے اوپر ہے، وہ بھی اگر جڑ جائے، اور اگر آپ وہ کرایہ ساتھ ساتھ کھا کے ختم کر رہے ہیں، کوئی زکات نہیں. آپ نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کر رکھی ہے بیچنے کی غرض سے، سال میں 2.5 لاکھ روپے زکات آپ کو دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ 1 کروڑ کی گاڑی آپ نے رینٹ کار پہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس سے آپ کمائی کرتے ہیں، تو کوئی زکات نہیں اس کے اوپر. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے پیسے کو رننگ میں لے کے آئے، اس کو رینٹ کار پہ جب چڑھایا تو کتنے لوگوں کا روزگار کھلا. پیٹرول پمپ والے کا روزگار کھلا، پنکچر لگانے والے کا روزگار کھلا، اس ڈرائیور کا روزگار کھلا، پھر اس میں جو گاڑی کام نکالے گی وہ روزگار کھلا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو انسینٹو دیتا ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی زکات نہیں. ٹھیک ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ تم نے بنایا ہوا ہے، اس سے کمائی بھی کرو، زکات بھی کوئی نہیں. اور اگر کمائی جڑ جائے اور وہ بھی 7.5 تولے سونے کے برابر، تو زکات ہوگی، وہ تو ویسے ہی دینی ہوتی ہے. کوئی زکات نہیں. آپ پیسے کو آپ رننگ میں لے کے آئیں. کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں، کیونکہ ہماری مساجد میں بچوں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا ہے. ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اہل حدیث جو ہیں وہ اچھا رویہ رکھتے ہیں، باقی تو مسجد میں بچوں کے ساتھ نفرت کا رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں شاید یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو بوڑھے ہیں انہوں نے بچوں کو ڈانٹنا ہے، یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے. تو بچوں کے جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، انہیں صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ بتائیں. بچوں کی صف ویسے علیحدہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے تو وہ بڑوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن وہ بچے جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ صف توڑ کر پیچھے چلے جائیں گے، تو ایسے بچوں کو صف کی ایکسٹریم کے اوپر کوئی بڑا اپنے ساتھ کھڑا کرے تاکہ صف کا ٹوٹنا بھی لازم نہ آئے، اور اس کی تربیت کرے. یا وہاں پر جمعے کے موقع پر اس کی ماں بچے کی ساتھ ہے تو اس کے پاس آپ چھوڑ دیں. تو آپ کسی عمر کے بچے کو بھی مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں. ثبوت اس کا بخاری مسلم میں حدیث ہے. امامہ بنت ابی العاص نبی الاسلام کی نواسی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نماز کی امامت کرواتے تھے اور اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا ہوتا تھا. اتنا چھوٹا بچہ، اس کو بھی ہم مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں. تو آج کل تو ویسے آسانی ہے، اب تو ڈائپرز ہیں، آپ بچوں کو پہنا سکتے ہیں، کپڑے ناپاک ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے، اور جب دوبارہ آپ قیام میں جاتے تو بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے. تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں. مسجد ہی مسلمانوں کی پکنک کی جگہ بھی ہونی چاہیے، ریکریشن کے لیے بھی مسجد میں جانا چاہیے. آپ ملیشیا میں دیکھیں ویکینڈز کے اوپر بچوں کو مسجدوں میں لے کے جایا جاتا ہے، باقاعدہ نیچے تہخانے بنے ہوئے ہیں جہاں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کھانا بھی سرو کیا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس طریقے سے امریکہ کے اندر تو کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں یہ تمام مسجدیں. مسلمان اپنے ذاتی پرابلم بھی وہاں آ کے ڈسکس کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ. ہفتے میں نماز کے لیے تو آتے ہیں، ایک دن الگ سے بھی جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہاں اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں.